बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की तौहीन की एक दरख्वास्त दायर की गई थी, तौहीन अदालत की, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए ख़ारिज कर दिए। मेरिट के ऊपर ये दरख्वास्त खारिज की गई है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बहुत आज एक हिस्टोरिकल फ़ैसला दिया है और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इस तरह के जो केसेस हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर की तरफ से कोई बयान आता है और उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर कर दी जाती हैं और उस पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाते, और जब उसी तरह का एक मामला, मैं तो ये समझता था कि ये जो दरख्वास्त है इसके ऊपर रजिस्ट्रार को ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब से जो उम्मीद थी वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उतरे हैं और उन्होंने वो दरख्वास्त ख़ारिज कर दी है। आज की अहम जो समाअत है उसका हवाला मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और अदालत ने तौहीन अदालत के हवाले से जो बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, जिसका बड़ा इम्पैक्ट जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस है, और उसमें जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो उस बेंच का हिस्सा हैं, उनका जो माइंड है वो आज सामने आ गया है। माइंड उन्होंने अपना डिस्क्लोज़ कर दिया है तौहीन अदालत के केसेस के ख़िलाफ़। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ममनुआ जो फ़ंडिंग केस है, ममनुआ फ़ंडिंग ज़ब्तगी केस, जब इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आने के बाद शो काज नोटिस जारी किया गया कि आपके ये जो फ़ंड्स हैं, रिपोर्ट आई है उसमें ये फ़ंड्स ममनुआ फ़ंडिंग सामने आई है, आप इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करें कि क्यों ना आपके इन फ़ंड्स को ज़ब्त किया जाए। चूँकि ममनुआ फंडिंग केस के फ़ैसले में सिर्फ सिवाय फ़ंड्स की ज़ब्तगी के और तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती थी, यही हुआ, और इस बुनियाद पर जो इमरान खान को बतौर पार्टी हेड शो का नोटिस जारी किया गया था। आज इमरान खान के वकला पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी जो बेंच है वो समाअत कर रहा है, और उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह खावर एडवोकेट अदालत में पेश हुआ और कमीशन को बताया कि बैरून मुल्क से बाज़ दस्तावेज़ात हैं जो अभी तक नहीं मिली, तमाम दस्तावेज़ात मौसूल होने पर ही वो जवाब जमा करवाएंगे। और उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के नाइकोप और दीगर तफसीलात का इंतज़ार है। इलेक्शन कमीशन के रुकन KP ने, खैबर पख्तूनख्वा के जो रुकन है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इस्तफसार किया कि ममनुआ फंडिंग केस कितना अरसा चला था, जिस पर शाह खावर ने अदालत को बताया इलेक्शन कमीशन को कि ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक चला था। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस केस को भी 8 साल चलाना है। इलेक्शन कमीशन के सामने जो वकील थे शाह खावर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जनाब इससे भी ज़्यादा लंबे केसेस चले हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो केस है वो भी इसी अदालत के सामने पेंडिंग पड़ा है, इसी इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग पड़ा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम बहुत जल्द, क्योंकि आपने हमारे ख़िलाफ़ तकरीबन 68 सफ़ात पर मुश्तमिल ये चार्ज शीट लगाई है, तो हमें आप मुनासिब मौका तो दें अपना जवाब तैयार करने का। आपने अगर 68 पेज हमारे ख़िलाफ़ लिखे हैं तो हमने उसका जवाब भी तो लिखना है, और इसमें ऐसी अर्जेंसी क्या है कि आप इस केस को इतनी तेज़ी के साथ लेके चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है वही नहीं आपसे तैयार हो रही, तो फिर ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर सवालात तो उठेंगे। खैर, इलेक्शन कमीशन के पास और तो कोई चारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ़्तों का मज़ीद टाइम दे दिया है और 19 सितंबर तक मुलतवी किया है, और उन्होंने कहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि यकीनी बनाएं कि ये आखिरी मरतबा आपको वक्त दिया जा रहा है, और आखिरी मरतबा आप ने अगर ये जमा ना करवाया तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। पहले आप जानते हैं कि 6 सितंबर का आज की तारीख मुकर्रर की थी, 1 हफ़्ते का टाइम दिया था, और अब जो 2 हफ़्तों का मज़ीद टाइम दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली टाइम गेन कर रही है, डिटेल जवाब जमा करवाना चाहती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को आगे लेके चलना चाहती है आइन और कानून के मुताबिक। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से मैंने आपको बताया था
کہ جب وہ جیو ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے بطور تجزیہ نگار، وہ جیو پر بیٹھتے تھے، تو اگر کسی نے ان کو سنا ہو تو وہ یہ بات جانیں گے کہ جب توہین عدالت کے کیسز، اور اس وقت ثاقب نثار صاحب کے جو معاملات تھے، اور 2018 میں 2017 میں توہین عدالت کا ایک بڑا زیادہ کیسز سامنے آ رہے تھے، اور پھر طلال چودھری کا، نہال ہاشمی کا اور دانیال عزیز کا، یہ سارے کیسز بھی اس وقت عدالتوں کے سامنے تھے۔ بہرحال جسٹس بابر ستار صاحب بطور وکیل جب تجزیہ کرتے تھے تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، ہر بیان کے خلاف توہین عدالت نہیں ہوتا، اور اگر سیاستدانوں کے خلاف اسی طرح سے توہین عدالت لگنا شروع ہو جائے گی تو پھر ملک میں سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ سیاستدان اسی کو کہتے ہیں کہ جو کھلی بات کرتا ہے، جو ہر طرح کے ایف اینڈ بٹ سے ہٹ کے بات کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج عمران خان کی طرف سے بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، آج پشاور میں بڑا ایک اہم جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ انف از انف، بس بہت ہو گیا۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ آج پشاور کے جلسے میں وہ اپنے خلاف جو ایک مہم ہے، پروپیگنڈا مہم ہے، اور ان کے جو بیانات ہیں ان کو توڑ مروڑ کے جو پیش کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم قیادت کی طرف سے، اور پی ڈی ایم قیادت جو عمران خان کو بدنام کرنا چاہتی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ پشاور میں آج تگڑا جواب دینے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کو، اور ان کو جو عمران خان کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور اس پر عمران خان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میرا جو صبر ہے وہ جواب دے گیا ہے، بس بہت ہو گیا ہے، اب میں جواب دوں گا، اور پچھلے 4 مہینے سے جو میرے خلاف کمپین چلائی جا رہی تھی، اب میں اس کا مناسب جواب دوں گا، اور آج دیکھتے ہیں کہ پشاور جلسے میں عمران خان کی طرف سے کیا جواب دیا جاتا ہے۔ جب آج عدالت میں سماعت ہوئی توہین عدالت کیس پر فواد چودھری کے خلاف، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فواد چودھری کو 2 ایج حاصل ہیں، ایک تو فواد چودھری خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل ہیں، دوسرا وہ صحافی بھی ہیں، ان کا جو ماضی ہے وہ صحافت میں بھی وہ بڑے ان کی ذمہ داریاں بھی رہی ہیں، اور وہ مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اپنا جو تجزیہ ہے وہ بھی پیش کرتے رہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب کیس عمران خان کے خلاف ہوگا تب کرائٹیریا کچھ اور ہوگا، جب کیسز کسی اور کے خلاف ہوں گے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی رہنما کیوں نہ ہو، پھر کرائٹیریا تبدیل ہوگا، یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب مریم نواز کا، نواز شریف کا، بلاول زرداری کا، آصف زرداری کا، مراد علی شاہ کا، شہباز شریف یا حمزہ شہباز کا کیس آئے گا، یا فواد چودھری کا کیس آئے گا، یا اسد عمر کا کیس آئے گا، یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کا آئے گا، تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا۔ جہاں بات عمران خان کی آئے گی یا عمران خان کے ان لوگوں کی آئے گی، وہاں پر معاملات کچھ اور ہوں گے۔ آپ نے دیکھا شہباز گل کا جو کیس تھا، اب شہباز گل کا اس پورے معاملے میں کوئی تعلق نہیں تھا، صرف امپورٹڈ حکومت یہ چاہتی تھی کہ شہباز گل پر تشدد کر کے، ظلم کر کے ان سے یہ اگلوایا جائے کہ عمران خان اس ساری کی ساری کمپین کے پیچھے تھے، یا وہ بیانات جو دلوائے جا رہے تھے وہ عمران خان، تاکہ عمران خان کے خلاف کیس بنایا جائے۔ دہشت گردی کا مقدمہ آپ نے دیکھا عمران خان کے خلاف بنایا گیا۔ تو یہ جب ہم کمپیریزن کریں گے کہ جب ہمارا نظام عمران خان کی باری آتی ہے وہاں پر کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، باقی کسی اور کی جب باری آتی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا رہنما کیوں نہ ہو، وہاں جو معاملہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ یہ وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کا معاملہ ہے جس کے اوپر جو بڑے ہیں وہ اس ایک مسئلے پر وہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ ایک ہے، وہ سیم پیج پر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج عدالت نے عدلیہ مخالف بیانات پر فواد چودھری کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ بابر ستار صاحب نے سماعت کی، درخواست گزار وکیل سلیم اللہ خان ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کے سامنے گزارشات کیں۔ انہوں نے فواد چودھری کا جو بیانات کا ٹرانسکرپٹ تھا وہ بھی ساتھ منسلک کیا اور کہا کہ وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف توہین امیز بیان دیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کو توہین عدالت میں سزا ممکن نہیں کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کے بیانات صرف کسی جج کے حوالے سے نہیں بلکہ چیف جسٹس سمیت تمام عدلیہ کے خلاف وہ بیانات دیے گئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کے خلاف
توہین امیز بیانات کی وجہ سے توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کے کس قسم کی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، فواد چودھری کے خلاف کس قسم کی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، جس کے جواب میں وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کے خلاف کرمنل توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، جو کرمنل کارروائی ہے وہ کی جائے۔ جج نے کہا کہ دو قسم کے بیانات ہیں جس پر توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ سیاسی بیانات سے فیصلوں پر تنقید سے توہین عدالت نہیں ہوتی، کہ سیاسی بیانات دیے جائیں یا فیصلوں پر تنقید کی جائے اس پر توہین عدالت نہیں ہوتی، یہ کہنا تھا جو جسٹس بابر ستار صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کے بیانات پر توہین عدالت کی کارروائی کریں گے تو ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں رہے گا، سارا دن ہم یہی کام کرتے رہیں گے اور پھر صبح و شام ہم توہین عدالت کی درخواستیں ہی سنتے رہیں گے۔ اگر ہم نے سیاستدانوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں شروع کر دیں تو پھر ہر دن ہر سیاستدان کے خلاف درخواست آئے گی اور ہم کوئی پھر مفاد عامہ کا کوئی کیس نہیں سن پائیں گے، ہم پھر صرف توہین عدالت کی جو درخواستیں ہیں وہی سنتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جس کیس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں جج زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے، جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں پہلے سے وہ کیس لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت ہے، آپ کیسے وہ معاملہ جو پہلے سے سب جوڈیس ہے اس پر آپ ایک نئی درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ وکیل نے کہا جناب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ فواد چودھری کو نوٹس جاری کر دیا جائے اور اس سے ایک دفعہ جو سٹیٹمنٹ لے لی جائے، بیان لے لیا جائے۔ عدالت نے کہا کس چیز کا نوٹس جاری کیے جائیں؟ جب اس نے سیاسی بیان دیا ہے اور اس نے آرڈر کسی اور فیصلے کے اوپر کوئی ریمارکس دیے ہیں جو توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتے، جج زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ پہلے ہی لارجر بینچ کے پاس سب جوڈیس ہے، تو آپ یہاں کیسے درخواست دے سکتے ہیں؟ اور آپ کی یہ جو درخواست ہے وہ ناقابل سماعت ہے فواد چودھری کے خلاف۔ عدالت نے وہ درخواست، اس نے کہا کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں، عدالت نے کہا نہیں میں میرٹ کے اوپر خارج کروں گا۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار صاحب نے فواد چودھری کے خلاف جو درخواست تھی اس کو میرٹ کے اوپر خارج کرتے ہوئے درخواست کو سرے سے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے ڈسمس کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس بابر ستار صاحب جیسے جو آنریبل ججز ہیں جو بڑے بولڈ فیصلے دیتے ہیں اور توہین عدالت کے معاملات پر، اطہر من اللہ صاحب کا بھی ویو اس طرح کا ہے، وہ توہین عدالت کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور جو آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، ایک بات ضرور ہے کہ جب عمران خان کے خلاف کارروائی تھی تو اس 3 رکنی بینچ جس نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا جسٹس عامر فاروق کیانی صاحب کی سربراہی میں، جسٹس طارق جہانگیری صاحب اور جسٹس بابر ستار صاحب اس کا حصہ تھے، تو تینوں ججز نے جو متفقہ طور پر فیصلہ دیا تھا عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا۔ فواد چودھری کی حد تک آنریبل کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو سیاسی بیانات ہیں ان کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں اب اس کا اثر عمران خان کے کیس پر کیسے پڑے گا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔